إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ حضرت لقمان علیہ السلام کے شخصیت کے تعلق سے اور آپ کے چند نصیحتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. حضرت لقمان علیہ السلام ایک حکیم تھے اور اللہ رب العالمین کے ایک مقرب بندے تھے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، جس سے معلوم چلتا ہے کہ باپ بیٹوں کو نصیحت فرمائے. لیکن نصیحت میں کیا ہے؟ پیار ہو، نرمی ہو، اپنائیت کا احساس ہو، تبھی وہ نصیحت قبول ہوتی ہے. ابھی ایسا بھی نہ ہو کہ نصیحت بندہ سب کے سامنے شروع کر دے. نہیں، نصیحت کرنے کے لیے اکیلے میں بیٹے کو یا بیٹی کو لے کر کے جائے، سمجھائے، پیار بھرے انداز میں کچھ ان کی باتیں سنیں، کچھ اپنی سنائے، تو اس اعتبار سے نصیحت اثر کرتی ہے. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھیے ایک ہی جگہ پہ نصیحت کر رہے ہیں اور بار بار پیار بھرا جملہ استعمال کر رہے ہیں، میرے بیٹے، میرے لختے جگر یا بنیا. اور ہر نصیحت پر میرے بیٹے، میرے لختے جگر، میرے دل کے ٹکڑے، بار بار آپ کہہ رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں. تو گزشتہ جمعہ 2-3 باتیں ذکر کی گئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا شرک مت کرنا، چونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر والدین کے تعلق سے کہا کہ والدین کا جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان اور سلوک سے پیش آؤ ان کے ساتھ. اور تیسری آپ نے نصیحت فرمائی آگے کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا اور نماز کو جو ہے اس پر مداومت اختیار کرو. تو نماز کا یہاں پر حکم دیا. نماز کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے کہو، اور 7 سال کا ہو جائے، آپ نے کہا 10 سال کا جب پہنچ جائے، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو ان کو مارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو مارا نہیں ہے، کبھی نہیں مارا، نہ آپ نے مارنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تھے، 10 سال تھے، 10 سال آپ کی خدمت کی. اور انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں، بولا بھی نہیں، مارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کو مارنے کو نہیں کہا، اور خاص طور سے بچوں کو. لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کو مارو. پہلے کہا سمجھاؤ، 7 سال کے ہو جائے سمجھاؤ، لیکن 10 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور باپ نماز کے تعلق سے بچوں پر سختی کر سکتا ہے، اور سختی کرنا بھی چاہیے تاکہ بچے نماز کے پابند بن جائیں. اسی طرح سے تیسری نصیحت، چوتھی نصیحت آپ کی ہے کہ امر بالمعروف کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر سے روکنا. یعنی کہ آپ نے کہا نماز کے بعد بیٹا اچھی باتوں کا حکم دو، جو بھی خیر کے کام ہے، جو بھی نیکیوں کام ہے، ان کو لوگوں کو بتلاؤ جو بھی ہے. اور پھر آپ نے کہا برائیوں سے روکو بھی. تو صرف بھلائی کا حکم نہیں دینا ہے بلکہ برائیوں سے روکنا بھی ہے. تو باپ کے طور پہ آپ نے نماز کے بعد جو باتیں ذکر کی، آپ نے کہا بیٹا اب تم اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو، جتنی بھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے بعد آپ نے کہا جو برائیاں ہیں ان سے روکو. اس کے بعد آپ نے کہا واصبر علی ما اصابک یا بنی وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. بیٹا جب تم یہ کام کرو گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے، تو ہر کوئی تمہارا استقبال تھوڑی کرے گا.
لوگ تمہارے دشمن بنیں گے اور راستے میں اڑچن رکاوٹ بھی آئے گی تو آپ نے کہا بیٹا اس پر صبر کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تم کو یہ کام کرنے میں جو بھی مصیبت آئے گی تو اس پر صبر کرنا اور ڈٹے رہنا اور جمے رہنا۔ پھر آپ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ڈٹنا، یہ جمنا، یہ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بہت ہی عظیمت کا کام ہے اور بڑے ہی عزم والا یہ کام ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی۔ پھر آپ نے چھٹی جو نصیحت فرمائی بیٹے کو، کہا بیٹا لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملو، ایسا نہ ہو کہ آپ جب ملے ہو تو چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، جب بھی ملو لوگوں سے، جب بھی آپ کا سامنا ہو، سابقہ ہو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی ہو۔ یا آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بچوں کو کم سے کم ہفتے میں ایک دن یا ہفتے میں مہینے میں یا پھر روزانہ آدمی ایک دو نصیحت بچوں کو کر سکتا ہے پیار سے، تو اس کا اثر انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہی دکھے گا۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی بیٹا لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملو، نرمی سے، عاجزی سے ملو، اور کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہا آپ نے لوگوں سے ملتے وقت اپنے منہ مت پھیرا کرو، بلکہ لوگوں سے خوش دلی سے اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ملو۔ یہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ لہذا معلوم چلتا ہے کہ بندہ جب بھی ملے کسی سے تو احسن طریقے سے ملے اور خندہ پیشانی سے ملے، اور جو عاجزی سے ملتا ہے، نرمی سے ملتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے بیٹے کو چھٹی نصیحت فرمائی۔ پھر لقمان حکیم نے ایک بات اور کہی، کہا بیٹا اب تم تکبر مت کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور آپ نے کہا بیٹا تکبر مت کرنا اور زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اکڑ کر کے چلتے ہیں، کیوں؟ چونکہ باپ نے تربیت نہیں کی۔ تعلیم آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، اسکول کس لیے بھائی؟ تعلیم کے لیے، لیکن تربیت کے لیے گھر ہی سب سے بہترین ہے۔ اسکول والے تربیت نہیں کرتے، تربیت کریں گے بہت کم کریں گے۔ اسکول والوں کا جو فوکس ہوتا ہے بچوں کی تعلیم پہ فوکس ہوتا ہے، ہمارا بچہ پوزیشن لے آئے، ہمارا بچہ ٹاپ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، یہی سب ہوتا ہے نا۔ انسان کو انسان کہاں بناتے ہیں؟ انسان کو انسان کوئی بنائے گا تو ماں باپ ہی بنائیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی انسان کو انسان بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک تربیت کا ایک اہم پہلو ہے کہ تکبر سے روکا جائے۔ لقمان حکیم نے بچے کو کہا بیٹا تکبر مت کرنا، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا۔ تو اکڑ کر کے زمین پر نہیں چلنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا اکڑ کر کے زمین میں چل رہا تھا، اپنے بالوں کو سوار کر کے، بخاری کی بات ہے، اور کندھے ان کی کر کے چادر کو لٹکائے ہوئے پاؤں ٹخنے سے نیچے کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا پسند نہیں آئی اور اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں پھنسا دیا تھا۔ جلد وہ ہوئی اور قیامت تک وہ پھنستا ہی رہے گا زمین کے اندر۔ تو یہ ہے تکبر کے تعلق سے، تکبر بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور تکبر کیا ہے؟ خود پسندی کیا ہے؟ یہی بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں سارے لوگ برابر ہیں، سب برابر ہیں، صرف اللہ کی نظر میں وہی اعلیٰ ہے، وہی اچھا ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تکبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھی فرمائی، لیکن تکبر کے تعلق سے بات یاد رکھیے، تکبر کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور انسان تکبر کرے، انسان کو سب سے پہلے اپنا اصل دیکھنا چاہیے، کون ہے بھائی؟ ایک گندی چیز سے پیدا ہوئی، اور پھر ہمارے جسم میں کیا ہے؟ ہمارے جسم میں سونا چاندی بھرا ہے بھائی، ہمارے پیٹ کے اندر گندگی بھری ہوتی ہے نا، پیٹ میں گندگی ہے، ناک میں گندگی ہے، کان میں گندگی ہے، اور جسم کے کئی حصے میں گندگی ہے، اور انسان تکبر کرے تو انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، زیب نہیں دیتا انسان کو۔ انسان بار بار اپنے شرکاء کو دیکھتا ہے اور اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے لیٹرین میں جاتا ہے، بیت الخلا میں جاتا ہے، تو اس لیے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی انسان کو بھائی۔ جو انسان ایسی جگہ سے پیدا ہوا ہے اس انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے، اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر اللہ رب العالمین اس سے بہت ہی ناراض ہوتا ہے تکبر کرنے والوں سے۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ بیٹا اپنی آواز میں دھیما پن رکھو، بہت زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ چیخنا چلانا یہ باتوں کو کم اثر کر دیتا ہے، زیادہ چیخنا چلانے سے بات باثر نہیں ہوتی، اور چلانا بھی مناسب نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ چلاتا ہی رہے۔ اس سے آپ نے اپنے بچے کو روکا اور کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری اگر کوئی آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے۔ اب گدھے کی آواز سنتے ہو کیسا چلاتا ہے، اس لیے کہ جب گدھا چیخے، گدھا چلائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا
گدھے کی آواز سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو کہا کہ زیادہ چیزیں چلانا اچھے بچوں کی علامت. پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا آگے آپ نے لکھ لیا اے بیٹا ہمیشہ میانہ روی اختیار کر, ہمیشہ میانہ روی اختیار کر, یعنی بیچ والے راستے کو چنو. بہت زیادہ متشدد نہ بنو. جب بھی تم کو خرچ کرنا ہو, قناعت کرنا ہو, زندگی کے معاملے میں ہو یا اور کوئی معاملہ ہو تو میانہ روی اختیار کرو, بیچ والے راستے کو چنو. چونکہ بسا اوقات آدمی کما رہا ہے اس کو خرچ بھی کر دیتا ہے یا بچاتا ہی نہیں, یا تو بالکل خلاص ہو جاتا ہے یا پھر اس پیسے کا صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کر پاتا ہے. اس لیے آپ نے کہا میانہ روی اختیار کرو. عثمان بن زائد کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی کہی, بیٹا یا بنی لا تؤخر التوبہ, بیٹا توبہ کرنے میں تاخیر مت کرنا, توبہ کرنے میں لیٹ مت کرنا. اور آگے آپ نے دیکھ لیا فإن الموت یأتی بغتۃ, بیٹے لگتے جگر توبہ کرنے میں لیٹ اس لیے مت کرنا چونکہ موت اچانک آتی ہے, موت پوچھ کر کے نہیں آتی کہ آ جاؤں, نہیں آتی ہے پوچھ کر کے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ موت سے پہلے ہی توبہ کر لے. اب کوئی یہ نہ سوچے بھائی میں تو بھی جوانی ہوں, 25-50 سال 25-30 سال کا ہوں, میری کہاں موت آنے والی ہے. بھائی بہت سے نوجوان لوگ اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں, بہت سے بوڑھے ضعیف بستر پہ پڑے ہوئے لوگ بستر پہ 30-40 سال گزار دیتے ہیں. اچھے ہٹے کھٹے نوجوان تندرست خوبصورت کمانے دھمانے والے اچانک دنیا کو الوداع کہہ جاتے ہیں. اور بڑے بڑے بزرگ ضعیف کمزور لوگ جن سے لوگ آس لگائے کہ آج نہیں دو کر کے چلے جائیں گے, وہ سالوں سال جیتے رہتے ہیں. اس لیے کہا شاعر نے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, ورنہ پیری گر کے ظالم میشوت پر ہیزگار. جوانی میں توبہ کرو, چونکہ جوانی میں توبہ کرنا ان نبیوں کا شیوہ ہے, انبیاء کا طریقہ ہے, ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی سدھر جاتا ہے. بھائی بڑھاپے میں تو سب ہی سدھر جاتے ہیں نا, بڑھاپے میں سارے لوگ سدھر جاتے ہیں اکثر, جب اس کے اندر طاقت ہوتی نہیں تو سدھر ہی جاتے ہیں. وہی کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, ورنہ پیری گر کے ظالم میں شود پرہیزگار. پھر آگے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی. 11ویں نصیحت کہ بیٹا صحت و عافیت کی قدر کرو. صحت اور عافیت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے تعلق سے آپ نے اپنے بیٹے کو کہا اور کہا لیس غنى کصحت وليس نعیم کطیب نفس, کہ بیٹا صحت جیسی کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے, صحت جیسی کوئی نعمت نہیں ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے. اور آپ نے کہا دل کا اطمینان, دل کا مطمئن ہونا, دل کا پرسکون ہونا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ, کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. وہ کون کون سی چیزیں؟ آپ نے کہا کہ صحت ہے اور فارغ وقت خالی وقت ہے, یہ دو چیزیں. اور صحیح بات ہے, اس کا آدمی غلط استعمال کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ جو ہے نصیحت کیجیے اور مجھے کچھ دعائیں وغیرہ بتائیے. اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمی رسول اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بالعافیہ, اکثروا من الدعاء بالعافیہ, کثرت سے جو آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیجئے, صحت اور تندرستی کی دعا کیجئے. اگر صحت نہیں ہے بھائی, تندرستی نہیں ہے, آپ کے سامنے ساری ڈشیں لگی ہوئی ہیں, ہر طرح کے پکوان لگے ہوئے ہیں, جی بھی کر رہا ہے کھانے کا, سب کچھ لگا ہوا لیکن کھا نہیں پاتا, تو صحت بہت بڑی نعمت ہے. کتنے لوگوں کی پوری کمائی دوا میں دارو میں اسی میں خرچ ہو جا رہا ہے, بچتا کچھ نہیں. تو صحت جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, اس نعمت کو احساس کریں. ہم سب مانتے ہیں نعمت 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 ہے, لیکن نعمت کا احساس کرنا بڑی نعمت ہے. بھائی سب کہنا تھوڑی, آپ نعمت کا احساس کیجیے, ہاں واقعی نعمت ہے, اس کو شعور میں ڈائیے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ نے 11ویں نصیحت میں بیٹا صحت اور تندرستی کی جو ہے قدر کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 12ویں جو نصیحت فرمائی, آپ نے کہا اے بیٹا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو, اچھا رویہ رکھو. اور کہا لقمان حکیم نے یا بنیا
حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم اجد شيئا هو اثقل من جبل السوء. بیٹا میرے لخت جگر میں نے پتھر اٹھائے، لوہے اٹھائے اور تمام چیزیں اٹھائی، سب سے بھاری اور سب سے بری اگر کوئی چیز مجھے ملی تو برا پڑوسی ملا ہے. برا پڑوسی سب سے برا ہے. تو برے پڑوسی سے بچنا بھی اور برا پڑوسی بننا بھی نہیں ہے. ہم سوچتے بھائی ہم کو اچھا پڑوسی ملے، ارے ہمیں بھی تجھے اچھا پڑوسی بنے. کوئی ہمارے گھر کے سامنے لا کے گاڑی کھڑی کر دے، چلانے لگتے ہیں، اور کبھی ہم غلطی کر دے تو ہم طرح طرح کے اس میں بہانے لگائیں گے. بھائی دونوں طرف سے ہونا چاہیے. اس لیے جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. ہر کوئی اپنے آپ کو بہترین پڑوسی بننے کی کوشش کرے. تو ہمارا حکیم نے یہ بات فرمائی. پھر آگے آپ نے کہا کہ میں نے وذقت المرار فلم اذق الشیء، میرے بیٹے میں نے ہر طرح کی کڑواہٹ چکھی ہے، ہر طرح کا ذائقہ میں نے چکھا ہے. فلم اذق الشیء هو امر من الفقر، مگر فقر سے، غربت سے، تنگی سے بڑا اور تنگی سے برا کوئی ذائقہ میں نے نہیں چکھا ہے. سب سے برا اگر کوئی ذائقہ ہے تنگی کا ہے، فقیری کا ہے، قلاشی کا ہے، غربت کا ہے. تو اس سے معلوم چلا آدمی جو قناعت اختیار کرے، اپنے مال کا، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرے تاکہ کبھی کسی کے سامنے دست درازہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے. ہمیشہ آدمی کو ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ بھائی مجھے اتنا ہی خرچ کرنا ہے، اتنا مجھ کو بچانا ہے، ورنہ سوال سے بچنا ہی بچنا ہے حال میں. چونکہ فقیری کا یہ داغ بہت برا ہوتا ہے، مانگنے والا سسٹم بہت خراب ہوتا ہے. اس لیے آدمی کوشش کرے کہ جتنا بھی ہو سکے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، اللہ کبھی مجھے اس حال میں نہ رکھنا کہ کبھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. بہت بری چیز ہے. ارے آدمی کتنا کچھ سوچتا ہے، کتنا ہمت کر کے لوگوں سے مانگتا ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ دے بھی نہ، عزت نفس جاتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ بندہ دعا کرتا رہے کہ اللہ فقر سے، قلاشی سے، تنگ دستی سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات بدلتا بھی رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج فقیری ہے کل امیری ہے، آج امیری ہے تو کل غریبی بھی ہوگی. یہ مت سوچو بھائی آج امیر ہوں تو نسلیں مالدار رہی، نہیں. ارے بہت سے مالدار گزرے، باپ نے سب کچھ بنا کر کے چھوڑا، بچے آئے 2-4 سال میں پورا لوٹا اٹھا کر کے ختم کر دیا. باپ بیچارہ سال زندگی بھر محنت کیا، بچوں کے لیے بنا کر کے گیا، اس دنیا سے گیا، محلے کا سب سے مالدار آیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے مرنے کے 2-4 سال کے بعد وہی لوگ، وہی مالدار بچوں کے مالدار تلاش اور فقیر بن گئے. اس لیے بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے کہ میانہ روی اختیار کریں. زندگی میں ان کو یہ سبق دیجیے کہ پیسے کا صحیح استعمال ہو، مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، ہمیشہ میانہ روی اختیار کریں. جو سب سے برا ذائقہ اگر کوئی ہے تو فقیری کا ذائقہ ہے، غربت کا ذائقہ ہے. آگے آپ نے 13ویں نصیحت فرمائی، یا بنیہ لا ترسل رسولک جاہلا، میرے بیٹے اگر تم کو قاصد بھیجنا ہو، کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہو تو کسی جاہل کو قاصد بنا کر کے مت بھیجنا. کسی جاہل کو اپنا قاصد اور اپنا پیغمبر ایلچی بنا کر کے مت بھیجنا. کوئی تم کو نہیں مل رہا ہے تو فکن رسول تکن نفسک، تو تم اپنے آپ کو ہی قاصد بنا لو، اپنے آپ کو ہی اپنا پیغام دے کر کے جانے والا بنا لو، لیکن کسی جاہل کے ذریعہ اپنے پیغام کو نہ بھیجو. معاملہ بنا بنایا معاملہ خراب کر دیا. اسی طرح سے آپ نے ایک اور نصیحت کی کہ بیٹا جاہلوں سے دوستی مت کرنا، جاہلوں سے دوستی مت کرنا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، سے دور رہو. جاہل دوست سے اچھا آدمی تنہا رہے، تنہائی بہتر ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا ہے. لقمان حکیم کی ایک اور نصیحت تھی، 14ویں نصیحت، کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. یا بنیہ ایاک والکذب، میرے بیٹے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا. یا آپ نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی جھوٹ کے تعلق سے. اسی طرح سے 15 نمبر کی جو آپ نے نصیحت فرمائی، کہا بیٹا یا بنیہ احضر الجنائز، بیٹے جنازے میں شرکت کرو، جنازوں میں شرکت کرو، جنازوں میں جایا کرو. آج کتنے بچے جنازوں میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں قبرستان کے تعلق سے، دعائیں نہیں معلوم ہے، جبکہ جنازے میں جانا ہے، جنازے میں شرکت
چھوٹے آپ خود جائیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے جائیے, شروع سے لے کر کے جائیے. جنازے میں شرکت کرنا چاہیے. کیوں؟ کہا اس سے تذکرک الآخرہ, آخرت کی یاد دہانی ہوگی. قبرستان پہ جانے سے آخرت کی یاد دہانی ہوگی, بندہ آخرت کی فکر کرے گا, اس کی تیاری کرے گا. اور آپ نے کہا ولا تحضر العرس, شادی بیاہ میں جانے سے بچو, شادی بیاہ میں جانے سے بچو. ٹھیک ہے نکاح کی محفلیں جائیں, لیکن ایسی محفل, ایسے شادی بیاہ جب دھوم مچائے جائیں, اس طرح سے اوور فل حرکتیں کی جائیں اور ناچ گانے ہوں, دیگر نحو نعیم کی محفلیں سجائی جائیں, ویسے شادی میں نہیں جانا چاہیے. جو شادی شریعت کے مطابق ہو اور جو شادی سادی ہو اس شادی میں جائے, لیکن جو شادی رسم و رواج سے بھری ہو اس شادی کا تو بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے. خیر, یہ آپ نے نصیحت سنائی. پھر آپ نے آگے نصیحت کی کہ بیٹا 16 نمبر کی نصیحت, کبھی بیٹا پیٹ بھر کے جب تم نے کھانا کھا لیا تو کھانے پر کھانا مت کھانا. ایک بار کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانا. باپ کتنی نصیحت ہمارا, کہ بھائی باپ ہوتا ہے, اس نے اپنی عمر گزاری ہے 40-50 سال, اس کو تجربے ہوتے نا. اور بچہ تجربہ نہیں, گرچہ علم والا ہو جائے لیکن تجربہ تو نہیں ہوتا نا. یہی جب کوئی جوان اور کوئی بوڑھا ملتا ہے, اور وہ جب جوان اور بوڑھے مل کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو کام بہت زبردست ہوتا ہے. بڑوں کا تجربہ ہوتا ہے, چھوٹوں کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. لقمان حکیم تجربے کار آدمی تھے. اب جو کچھ زندگی میں تجربہ کیا, جو سیکھا, جو سمجھا, بچے کو پڑھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں. بیٹا یا بنی لا تأکل سبعا علی سبع, بیٹے ایک بار کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانا مت کھانا. یعنی پیٹ بھر کے کھانے کے بعد دوبارہ مت کھاؤ. کہا آگے فإنک تلقی الکلب خیر من ان تأکلہ, کہ بیٹا اگر تم نے جو کھانا بچا ہوا اگر اسے کتے کے سامنے ڈال دیا تو تمہارا دوبارہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم اس کھانے کو کتے کے سامنے ڈال دو, کتا اپنا پیٹ بھر لے, لیکن تم اسے دوبارہ کھاؤ. یہ ایک نصیحت ہے کھانے کے تعلق سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا کھانے کے تعلق سے سب سے بدترین برتن کون سا ہے؟ یہ پیٹ ہے. سب سے برا برتن, سب سے برا برتن پیٹ ہے. کھانے کے تعلق سے کیا کہا؟ ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑنا, ہوا کے لیے چھوڑنا, یہ 3 حصہ کرنا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت فرمائی. کہا بیٹا یا بنی لا تکن حلوا فتبلغ, بیٹا دیکھو یہ دنیا ہے نا, دنیا میں اتنا میٹھا مت بنو کہ تم کو نگل لیا جائے. اتنے اچھے بھی نہ بن جاؤ گے, سیدھے نہ بن جاؤ کہ ہر کوئی تمہیں لوٹ کے چلا جائے, ہر کوئی تمہارا مذاق اڑائے. اتنا وہ بھی نہ بنو. یا بنی لا تکن حلوا فتبلغ, کہ تمہیں نگل لیا جائے. اور ولا مرا اور نہ ہی اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں راستے کے لیے. معلوم چلا میانہ روی اختیار کرنا ہے, بیچ والا راستہ اختیار کیجیے, احسن طریقے سے پیش آئیے. مطلب ایسا بے وقوفوں کی طرح نہیں رہنا ہے کہ ہر کوئی آج بے وقوف بنا کر کے چل جائے. آدمی اسی اعتبار سے جو ہے رہے. یہ آپ نے نصیحت فرمائی, زندگی کا تجربہ اپنے بیٹے کو لقمان حکیم نے دیا. پھر ایک اور نصیحت فرمائی, کہا یا بنیا علیک بمجالست العلماء, میرے بیٹے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, ان کے پاس جایا کرو. کیوں؟ ان کے پاس جاؤ گے تو کو حکمت والی باتیں ملیں گی, اچھی باتیں ملیں گی, تجربے کی چیزیں ملیں گی, قرآن و حدیث کی باتیں ملیں گی. آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی کہ علماء کی صحبت اختیار کرو. 19 نمبر کی نصیحت فرمائی کہ بیٹا اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یا بنیا من لا یملک لسانہ ینطق, میرے بیٹے میں تخت جگر, جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بندہ شرمندہ ہو جائے گا. کبھی کوئی ایسی بات بولتی ہے بعد میں عذر پیش کرے گا, شرمندہ ہو جائے گا. مجھے ایسا نہیں بولنا تھا, میں نے غلط بول دیا. تو کہا بولنے سے پہلے سوچ لو, توڑ لو, پھر بولو. پھر آگے ذکر کیا, اے بیٹا لوگوں کو دوست بناؤ, دوست دشمن نہ بناؤ. اب بعض لوگ ہیں بھائی ان کے دشمن پورا گروہ پہ گروہ چلتے ہیں,
کوئی اس گروپ کا، کوئی اس گروپ کا، کوئی یہ جماعت بنائے، کوئی وہ جماعت بنائے. دشمنی نہیں کرنا، دوست بنائیے کثرت سے، دشمن نہیں. ایک دیکھیے کیا کریں، یا بنی اتخذ الف صدیق فانه قلیل. میرے بیٹے اگر تمہاری 1000 دوست ہو تو بھی وہ تھوڑے ہیں. 1000 تمہارے دوست ہیں تو بھی وہ تھوڑے ہیں. اور ولا تتخذن عدوا فانه كثير. اور اگر تمہارا صرف ایک دشمن ہے تو وہ بھی زیادہ ہے. ایک دشمن آدمی کی نیند کو اور چین کو، سکون کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے کثرت سے آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم اگر دوست نہیں بنا رہا ہے تو کسی کو دشمن نہ بنائے، کسی کو دشمن نہ بنائیے. ہاں تعلقات کی کسی سے کم ہوتا ہے، کسی سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آئے کوئی راستے چلتے کہ کسی کو مار دے. کتنے سارے واقعات اور حادثات ہوتے رہتے ہیں. پتہ چل 2 اچھے دوست تھے ایک وقت میں، بعد میں کسی بات کو لے کے جھگڑا ہوا، دشمن نے مار دیا. اس طرح نہیں ہونا ہے. شاعر نے کہا دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. مطلب کسی کو دشمن نہ بنائیے بھائی، زندگی اس سے خراب ہو جائے گی. آپ چین اور سکون کی نیند سو نہیں پائیں گے. اس لیے کثرت سے دوست بنائیے. کہا 1000 دوست ہو تو بھی وہ کم ہیں، اور ایک دشمن ہو تو بھی وہ زیادہ ہے. اس لیے یہ لقمان حکیم کی میں نے تقریباً 20-22 نصیحتیں فرمائی ذکر کی ہیں جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کی. ایک تجربہ اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں، زندگی کا اس نچوڑ جو اس نے زندگی میں دیکھا، ایک باپ نے زندگی میں جو کچھ دیکھا، لوگوں کے ساتھ رہا سہا، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا. یہی نصیحت لقمان حکیم کی جو میں نے ذکر کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحتوں پر خود عمل کرنے کی، اور اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى جل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.